شریر جن ذات کو ایک نمازی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ بلی بن کر لڑکی کے ساتھ رہتا، لڑکی پیار کرتی، لیکن جب لڑکی کی شادی ہونے لگی، یہ کہانی ماریا نامی لڑکی کی ہے جو کہ اپنے والدین اور بڑے بھائی کے ہمراہ کراچی میں رہائش پذیر تھی۔ ان کا گھرانہ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ ماریا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ماریا کی کوئی دوسری بہن نہیں تھی، بس ایک بڑا بھائی تھا۔ وہ سب لوگ ماریا سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اس کا بھائی سافٹ ویئر انجینئر تھا، خود کراچی کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا۔ ماریا کو پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، مگر اس کے والد اور بھائی چاہتے تھے کہ ماریا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پڑھائی میں دل لگاتی تھی۔ جہاں اس کے والد اور بھائی اس کی ہر خواہش کا احترام کرتے تھے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب اتنا تو ماریا بھی کر سکتی تھی کہ بدلے میں ان کی بات کا بھی مان رکھے۔ ماریا کی والدہ بہت نیک دل خاتون تھیں اور اس کے والد ایک گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا۔ گاؤں میں لوگ بس کھیتی باڑی کرتے تھے، سال بھر کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ کچھ لوگ چھوٹی دکانیں کھول کر اپنی روزی روٹی کرتے تھے۔ عورتیں گھرداری میں مصروف ہوتیں اور ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کا کام بھی کرتی تھیں۔ کھیتوں سے کوئی فائدہ ہوتا تھا، سال بھر ہی چلتا اور ختم ہو جاتا۔ اس کے خاندان والوں کو بہت سے مالی مشکلات نے گھیر رکھا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے شہر آ گئے تھے اور ساتھ ساتھ کالج میں بھی پڑھاتے تھے۔ اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ ان کی تعلیمی اخراجات پر خرچ ہو جاتی۔ 2 سال بعد جب وہ کالج کی پڑھائی کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لینے لگے، جہاں ان کی ملاقات زینت، ماریا کی والدہ سے ہوئی تھی۔ ان سے ملاقات کے دوران دونوں میں دوستی ہو گئی تھی اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ ماجد ماریا کے والد تھے۔ جب تعلیم حاصل کر کے اپنے گاؤں گئے تھے تو انہوں نے اپنی پسند کے بارے میں گھر والوں کو بتایا تھا، تو گھر والے کسی صورت نہ مان رہے تھے، کیونکہ ان کی پہلے سے منگنی ہوئی تھی اپنے چچا کی بیٹی سے، مگر وہ بھی اپنی بات پر اڑ گئے تھے۔ تو ناچار مجبوری میں گھر والوں کو ان کی بات ماننی پڑی اور فوراً ہی نکاح کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ان کی خیر سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ان کی اچھی جاب لگ گئی تھی تو وہ شہر میں شفٹ ہو گئے تھے اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ زینت بہت اچھی تھی۔ وہ ماریا کی طرح اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ صرف اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے 2 بھائی تھے، شادی کے بعد علیحدہ ہو گئے تھے۔ صرف زینت اپنے والد کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ جب زینت نے انہیں بتایا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہیں اور ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان کے والد کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشی میں خوش تھے۔ زینت کی شادی کے بعد ان کا بھی کچھ مہینے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ وہ زینت کے لیے اپنی جائیداد چھوڑ گئے تھے۔ زینت اپنے شوہر کے ساتھ سکون سے رہ رہی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ سب سے پہلے بیٹی کی پیدائش ہو، مگر ان کے ہاں پہلی اولاد بیٹا پیدا ہوا تھا جس پر وہ خوش تھے۔ عماد ماریا کا بھائی جب 5 سال کا ہوا تھا، انہیں ایک بیٹی چاہیے تھی۔ انہوں نے بہت علاج کروایا تھا، مختلف شہروں میں علاج کے لیے گئے تھے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے پیروں فقیروں کا رخ کیا تھا، وہاں بھی انہیں کافی وقت لگا تھا۔ کچھ عرصہ دم درود کروانے کے بعد اللہ نے ان کو بیٹی سے نوازا تھا۔ خاندان کے افراد بے حد خوش تھے۔ سب لوگ ماریا سے محبت کرتے تھے۔ ماریا تھی بھی بہت پیاری اور خوبصورت، ہر کوئی اسے دیکھتا تو سب کو پسند آ جاتی تھی۔ وہ بہت رحم دل اور حساس طبیعت کی مالک تھی اور نازوں سے پلی بڑھی تھی۔ ماریا کی کافی ساری سہیلیاں تھیں جو ماریا سے ملنے اس کے گھر آ جاتی تھی۔ اس کا اپنی سہیلیوں سے ملنا جلنا رہتا تھا، مگر زیادہ تر اس کی سہیلیاں اس کے گھر آ جاتی تھی۔ ماریا کم ہی ان کے گھر جاتی۔ یونیورسٹی میں ان سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ ماریا کے والد صاحب کو ماریا کی فکر لاحق رہتی تھی، تبھی وہ اس کو گھر سے کم نکلنے دیتے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ماریا ان کی نظروں سے ایک پل کے لیے بھی دور ہو۔ ماریا نیند کے جب مزے لے رہی تھی تب اس کی والدہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ماریا بیٹا اٹھ جاؤ، یوں نہیں جانا کیا تم نے؟
انہوں نے ماریا کے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولا۔ ماریا آدھی کھلی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھ کر خفگی سے بولی، امی بہت نیند آ رہی ہے، تھوڑی دیر سونے دیں۔ ٹھیک ہے تم سوتی رہو، یونیورسٹی میں تمہاری جگہ چلی جاتی ہوں، سختی سے بولی تو ماریا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جیسے اس کی نظر دیوار پر لگی گھڑی پر گئی تو اس کی سٹی گم ہو گئی تھی، کیونکہ 8 بج رہے تھے، یعنی وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ 7 بجے جاتی تھی تو راستے میں 8 بج جاتے تھے۔ یونیورسٹی کافی دور تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے یونیورسٹی آ گئی تھی۔ وہ سلام کرتی کلاس میں آ گئی۔ سر ذیشان جو بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے ماریا کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ سے کتنی بار کہا ہے وقت پر آیا کریں۔ سر ذیشان کا لہجہ سخت تھا۔ وہ معذرت کرتی کاپی پر لکھنے لگی تھی۔ اسے ہمیشہ سر ذیشان سے ڈانٹ پڑتی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بہرحال کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اپنی دوست زینب کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی برگر کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ زینب سے باتیں کرنے میں مگن تھی، جب اس کی دوسری سہیلی ہیرا اس کے پاس آئی تھی۔ یار ماریا، مجھے تمہاری لائبریری سے کچھ کتابیں چاہیے تھی، ہیرا دوستانہ لہجے میں کہتی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی۔ ہاں تو لے لینا یار، اس میں کون سی بڑی بات ہے، ماریا مسکراتے ہوئے بولی۔ بہت شکریہ تمہارا، ہیرا تشکر امیز لہجے میں بولی تو جواباً وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ہیرا کی اس سے دوستی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہیرا بہت ذہین تھی، اسے پڑھائی سے خاصا لگاؤ تھا۔ سب لڑکیاں اس کو کتابی کیڑا کہتے تھے، اس کا خوب مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن وہ کسی بات کا برا نہیں منایا کرتی تھی، جن میں ماریا بھی شامل تھی۔ ہیرا سب ٹیچرز کی فیورٹ طالبہ تھی۔ ماریا زیادہ تر ہیرا سے مدد لیتی تھی پڑھائی کے سلسلے میں، اور ہیرا بھی دل سے ماریا کی مدد کرتی تھی۔ اس طرح دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہو گیا، مگر زیادہ تر ہیرا ہی اس کے گھر آتی تھی۔ ماریا کے والد صاحب نے اپنے گھر میں ایک بڑی لائبریری بنائی ہوئی تھی، جہاں کافی تعداد میں کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ ماریا نے کبھی بھولے سے بھی ان کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کبھی بور ہو جاتی تو وہاں آ جاتی، کوئی کتاب کے 2 صفحے پڑھ کر اسے اپنی جگہ پر رکھ دیتی تھی۔ جبکہ اس کے والد صاحب کو کتابوں کا کافی شوق تھا، وہ ماریا کو لے کر وہاں آ جاتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کتاب کا مطالعہ کرتے اور پھر گھنٹوں اس پر تبصرہ بھی کرتے تھے، جس سے ماریا اکتا جاتی تھی۔ ماریا نے جب ہیرا کو اپنے گھر میں موجود لائبریری کے متعلق بتایا تو ہیرا خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ اس کی تو جیسے عید ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کتابوں سے پیار کرتی تھی۔ ہیرا اپنی سوتیلی ماں کے ہمراہ رہتی تھی۔ باپ اس کا اس دنیا میں نہیں تھا، اس کے سوتیلے بہن بھائی تھے۔ وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی تاکہ وہ عزت سے اپنی زندگی گزار دے۔ ویسے بھی اس کی سوتیلی ماں نے اس کا جینا حرام کر کے رکھا تھا۔ ماریا کا بھائی جب اسے لینے آیا تو اس کے ہمراہ گھر چلی آئی۔ کھانے کے بعد اسے تھکن کا احساس ہو رہا تھا اور وہ اپنے کمرے میں سونے کی غرض سے چلی گئی تھی۔ اسے گہری نیند آ رہی تھی۔ سوتے ہی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ اذان کی آواز اس کی سماعتوں میں پڑی تو وہ بیدار ہو کر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ سائیڈ پر رکھا فون اس نے اٹھایا اور ٹائم دیکھا تو شام کے 5 بجے تھے۔ وہ زیر لب مسکرائی اور واش روم میں وضو کرنے چلی گئی اور کچھ منٹ بعد واپس آ کر نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مانگنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سب کچھ بنا مانگے ہی عطا کیا تھا۔ اس کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھی۔ اس کا اللہ بھی اس پر مہربان تھا اور اس کی زندگی بھی خوشگوار تھی۔ اس کے پاس زندگی کی ہر نعمت موجود تھی، پیار، خوشیاں، اپنوں کا ساتھ۔ وہ شکر کرتی اٹھ گئی اور باہر آئی، جہاں اس کی ماں شام کی چائے کی تیاری میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سلام کر کے ان کے پاس آئی تھی۔ اٹھ گئی میری بچی، زینت نے مسکراتے ہوئے کہا، جو پکوڑے پکا رہی تھی۔ جی امی، آج بہت اچھی نیند آئی، وہ خوشی سے بولی۔ اچھا چلو تم لان میں یہ چائے لے کر جاؤ، تمہارے بابا اور بھائی وہاں بیٹھے ہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ ماریا چائے اور دیگر لوازمات لے کر لان میں آئی۔ بھائی اور بابا کو سلام کرتی وہ سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ اتنے میں زینت بھی آ گئی تھی۔ وہ لوگ چائے اور پکوڑے کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اتنے میں ہیرا ان کے گھر چلی آئی۔ ہیرا سب کو سلام کرتی ماریا کے گلے ملی
ہیرا بھی ماریا سے مل کر کافی خوش ہوئی تھی۔ پھر ماریا ہیرا کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یار، آج تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، آخر اتنے دنوں بعد آئی ہو میرے گھر، ماریا چہکتے ہوئے بولی۔ نہیں ماریا، مجھے بس کتابیں لے کر جلدی سے جانا ہے، بڑی مشکلوں سے گھر سے نکلی ہوں۔ ہیرا افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ ماریا جانتی تھی کہ ہیرا کی سوتیلی ماں اسے باہر جانے نہیں دیتی، اس سے سارے گھر کے کام کرواتی، لہٰذا ماریا بھی چپ ہوئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اس کے بعد وہ اسے لائبریری لے کر آئی۔ ہیرا حیران ہو کر کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہیرا، تم یہاں سے اپنی پسند کی کتابیں لے سکتی ہو۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ ماریا نے ہیرا کو خیالوں میں گم ہوتا دیکھا تو وہ مسکرا کر کتابیں دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ ماریا اس کے لیے چائے لائی تھی، وہ چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے کتابوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ماریا بور ہو رہی تھی، وہ بوریت سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، خفگی سے گاہے بگاہے ہیرا کی جانب بھی دیکھ رہی تھی، جو ماریا کی موجودگی کو فی الحال فراموش کیے ہوئے تھی۔ ماریا کا خیال تھا کہ ہیرا اتنے دنوں بعد اس کے گھر آئی ہے تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرے گی، اس کے ساتھ اچھا وقت گزارے گی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ ہیرا کتابی کیڑا ہے، نہ کہ زینب۔ ماریا چیئر پر بیٹھی اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی جب اسے ہلکی سی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے چونک کر چاروں طرف نظریں گھمائی مگر اسے کوئی بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا تھا۔ وہی آہٹ اسے دوبارہ سنائی دی تھی۔ اب کی بار وہ تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ ہیرا، تم نے یہاں کوئی آہٹ سنی؟ وہ گھبراہٹ کے عالم میں بولی۔ ہیرا نے کتاب سے سر اٹھا کر دیکھا، نہیں، مجھے تو کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی۔ ہیرا لاپرواہی سے بولی، اچھا، مجھے دوبارہ آہٹ سنائی دی۔ یار چھوڑو، یہ سب تمہارا وہم ہوگا، مجھے میری مطلوبہ کتاب مل گئی ہے، اب میں گھر جا رہی ہوں، بہت شکریہ تمہارا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر یونیورسٹی میں ملیں گے۔ ماریا اسے گیٹ تک چھوڑنے گئی تھی، اس کے بعد ماریا روم میں چلی گئی۔ اتنے میں مغرب کی اذان فضا میں گونجنے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھنے آئی تھی۔ وہ بچپن سے نماز پڑھنے کی پابند تھی۔ نماز پڑھ کر اسے دلی خوشی اور سکون ملتا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر فون اٹھائے لاؤنج میں آ گئی تھی، جہاں زینت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ان کے پاس بیٹھی فون دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اتنے میں اس کا بھائی آفس سے آ گیا۔ گڑیا، ایک کپ چائے کا بنا کر میرے روم میں لانا۔ وہ ماریا کے سر پر پیار دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف گئی۔ اس نے چولہے پر چائے کا پانی رکھ دیا تھا، دودھ پانی وغیرہ شامل کر کے ابلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اچانک اس کے ذہن میں کل والا منظر آ گیا تھا جہاں اسے آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ کس چیز کی آہٹ تھی اور صرف اسے ہی کیوں سنائی دی تھی جبکہ وہاں ہیرا بھی موجود تھی؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ چائے ابلنے لگی۔ کچھ منٹ بعد وہ چائے بھائی کو دینے اس کے روم میں چلی آئی تھی۔ دروازہ نوک کرنے کے بعد عماد، جو لیپ ٹاپ گود میں رکھے تیز تیز ٹائپنگ کر رہا تھا، سر اٹھا کر ماریا کو دیکھا۔ آجو گڑیا، لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ ماریا نے چائے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے صوفے پر بیٹھی۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری پڑھائی؟ عماد نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ اچھی جا رہی ہے بھائی، وہ مسکرائی۔ گڈ گر، خوب محنت کر کے پڑھو، عماد نے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ تو ماریا بے دلی سے مسکرائی تھی۔ پڑھائی سے اس کی جان جاتی تھی، مگر اس کا بھائی ہمیشہ اس سے پڑھائی کے بارے میں ہی پوچھتا رہتا تھا۔ عماد بھائی، آپ شادی کب کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ کیوں بھائی، یہ اچانک میری شادی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ عماد مسکراتے ہوئے سوالیہ نظروں سے ماریا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا بھائی، بس اب شادی کریں، میں آپ کی شادی میں اپنے سارے ارمان پورے کروں گی۔ آخر کار آپ میرے اکلوتے بھائی ہیں، ویسے بھی میں بور ہو جاتی ہوں، بھابھی آ جائے گی تو میری بوریت ختم ہو جائے گی۔ ماریا خوشی سے بولتی جا رہی تھی۔ عماد اس کی باتوں پر ہنس رہا تھا، گویا تم اپنی بوریت دور کرنے کے لیے میری شادی کروانا چاہتی ہو؟ عماد نے سوال کیا۔ اوف بھائی، آپ تو ایک بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ ناراضگی سے بولی۔ ارے اچھا میری جان، جب وقت آئے گا تو تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ عماد چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ تو ماریا خوش ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں زینت نے سب کو کھانے کے لیے بلایا تھا۔
کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ماریا بھی اپنے کمرے میں آئی اور کتابیں اٹھا کر اسٹڈی ٹیبل پر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے پڑھائی کرنی تھی اور نوٹس بھی تیار کرنے تھے۔ وہ پڑھنے میں مگن ہو گئی تھی۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد اسے احساس ہو گیا تھا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ کتابیں سمیٹ کر رکھتے ہوئے کھڑکی کے پاس آئی جہاں چاند اپنی آب و تاب سے سیاہ آسمان میں روشن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ اسے چاند بہت پسند تھا۔ وہ اکثر اوقات اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو تکتی رہتی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس سے ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا تھا کہ آج کا دن بہت اچھا رہا تھا۔ وہ مسکرائی، پھر کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو تکنے لگی کہ اچانک اس کو وہی آہٹ سنائی دی تھی جو کچھ دن پہلے اسے سنائی دی تھی۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آج وہ آہٹ اسے کافی نزدیک سے سنائی دے رہی تھی اور آواز بھی کافی واضح تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ یہ احساس اسے خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ یک دم گھبرا گئی تھی۔ جلدی سے اس نے کھڑکی کو بند کرتے ہوئے پردے گرا دیے تھے۔ اس پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے کے گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ پہلے تو اسے خیال آیا کہ جا کر امی کو بتائے، مگر یہ سوچ کر اس نے خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ امی اس کی بات کا یقین نہیں کریں گی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ آہٹ کس کی تھی اور اسے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ پہلے تو ایسا کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا، گہرے گہرے سانس لیتی۔ وہ تھوڑی خود کو ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ تبھی وہ سونے کے لیے لیٹی کیونکہ اسے یونیورسٹی جانا تھا اور رات کو زینب کا نکاح تھا۔ اسے وہاں بھی جانا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ ناشتہ بنانے لگی کہ زینت قرآن مجید کی تلاوت کے بعد کچن میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر میں ناشتہ تیار ہو گیا۔ سب لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ ماجد صاحب اپنے کسی کام سے شہر سے باہر گئے تھے۔ ماریا نے عماد کو بتایا تھا کہ آج اس کی دوست زینب کی شادی ہے اور وہ اسے شام کو زینب کے گھر لے کر جائے، مگر عماد کو ایک بہت ضروری کام تھا تو اس نے ماریا سے کہا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے۔ وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ کلاس لینے کے بعد وہ کینٹین میں گم سم سی بیٹھی تھی کیونکہ آج زینب نہیں آئی تھی۔ وہ زینب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، مگر آج اسے بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ زینب پچھلے کچھ دنوں سے اپنی شادی کی تیاری میں مصروف تھی تو یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ ہیرا یونیورسٹی آئی مگر وہ لائبریری میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ بلا وجہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اکثر اوقات وہ فارغ وقت میں لائبریری چلی جاتی تھی۔ ماریا کا دل اداس تھا کیونکہ اس کی جان سے پیاری دوست زینب کی شادی ہو رہی تھی اور دوسری جانب وہ رات کے واقعے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ یونیورسٹی آف ہونے کے بعد ڈرائیور اسے لینے آیا تھا۔ وہ گھر چلی آئی تھی۔ وہ کھانا کھا رہی تھی جب زینت نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کھوئی کھوئی سی لگ رہی ہے۔ ماریا بیٹا کیا بات ہے؟ تم کچھ اداس لگ رہی ہو۔ ان کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ زینب کی وجہ سے اداس ہے کیونکہ شادی کے بعد وہ یونیورسٹی نہیں آئے گی۔ وہ اپنے روم میں گئی تھی۔ اسے شام کو پہننے کے لیے ڈریس دیکھنا تھا۔ اس نے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پہنے۔ وہ سب کپڑے ہی بہت حسین تھے۔ چند پل کے بعد اسے ایک جامنی رنگ کا لباس پسند آیا تھا۔ اس نے وہ استری کیا۔ اس کے بعد وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو گئی تھی۔ اسے وقت سے پہلے جانا تھا ورنہ زینب اس سے ناراض ہو جاتی اور ماریا سے اپنی سہیلی کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال جب شام کا وقت ہو گیا ماریا تیار ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی تھی جہاں ڈرائیور اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ماشاء اللہ بہت حسین لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے، زینت نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا جو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ماریا زینب کے گھر میں موجود تھی۔ زینب دلہن کے روپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان کا پورا گھر روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ ہنستے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں دولہے والے بارات لے کر آئے تھے، جس کے بعد قاضی صاحب نے گواہوں کی موجودگی میں دولہا اور دلہن کی باہم رضامندی سے نکاح پڑھوایا تھا۔
ماریا نے اپنی سہیلی زینب کو نئی زندگی کی ڈھیر ساری دعائیں دی اور نکاح کے بعد واپس گھر روانہ ہوئی تھی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی جب ڈرائیور نے اچانک سے گاڑی روک دی۔ ماریا جو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، چونک کر ڈرائیور سے پوچھنے لگی کیا ہوا ہے۔ وہ بی بی جی، گاڑی کے سامنے کوئی زخمی جانور آ گیا ہے۔ ماریا جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس جانور کے پاس جا رہی تھی جہاں تھوڑے فاصلے پر ایک سیاہ رنگ کی بلی زخمی حالت میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ ماریا نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہ روڈ بھی کافی سنسان تھی۔ ماریا خوف زدہ ہونے لگی تھی، خوف سے اس کے جسم میں کپ کپی سی طاری ہونے لگی۔ اسے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، مگر اس کے اندر رحم دلی خوف پر حاوی ہو گئی تھی۔ وہ بلی کے پاس آئی اور آہستہ سے اسے اپنے نازک ہاتھوں میں اٹھایا تھا۔ بلی کے پاؤں میں خون لگا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ ایک لمحے کو ماریا کو اس کی آنکھوں سے خوف آیا تھا، مگر وہ اس زخمی بلی کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہا۔ ڈرائیور نے کچھ پل تو ماریا کو دیکھا، پھر خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگا۔ کچھ دیر میں ہی وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ ماریا گاڑی سے اتری اور بلی کو ہاتھوں میں اٹھائے لاؤنج میں آئی جہاں عماد اور زینت بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تم کہاں سے اٹھا کر لائی ہو؟ عماد نے ماریا کے ہاتھ میں بلی دیکھتے ہوئے پوچھا جو زخمی حالت میں تھی۔ ماریا پہلے تو ڈر گئی تھی، پھر آہستہ سے بولی، بھائی یہ بلی ہمیں راستے سے ملی ہے، وہ زخمی ہے اس لیے میں اسے لے کر اپنے ساتھ آئی ہوں۔ بیٹا تم جانتی بھی ہو یہ بلیاں بہت تنگ کرتی ہیں، زینت نے خفگی سے بولا۔ امی یہ زخمی ہے، میں اسے کیسے بھلا راستے میں چھوڑ سکتی تھی؟ ماریا نے بلی کے حق میں بولا تو ناچار زینت کو خاموش رہنا پڑا، کیونکہ ماریا کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ چینج کر کے کچن میں بلی کو لے کر آئی اور فریج سے دودھ نکال کر بلی کو پینے کے لیے دیا، مگر وہ دودھ نہیں پی رہی تھی۔ ماریا پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ماریا نے اس کے زخم پر مرہم رکھا اور صاف کیا۔ دھیرے دھیرے وہ بلی ماریا سے مانوس ہونے لگی تھی۔ وہ اس بلی کی اچھے سے دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ماریا جہاں بھی جاتی وہ اس کے ساتھ رہتی۔ کبھی وہ پڑھائی کرتی تو بلی ماریا کو دیکھے جاتی۔ ماریا چونک کر اسے دیکھتی تھی۔ کبھی کبھار تو اس کو بلی سے بہت ڈر لگتا۔ ماریا سونے کے لیے لیٹ جاتی تو بلی اس کے ساتھ ہی رہتی۔ ماریا اس سے پیار کرتی تھی، بلی ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ رہنے لگی تھی۔ یہ بات ماریا نے بھی نوٹس کی تھی کہ بلی ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، پھر بعد میں بلی نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔